اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اور صبر کے متعلق بیان جاری ہے اور 4 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں اس مضمون پہ، یہ 5واں ایپیسوڈ ہے۔ تو تسلسل جاری ہے۔ یہ قرآن پاک میں جو آیات آتی ہیں جہاں شکر اور صبر دونوں کا ذکر ایک ہی آیت میں ہے یا متصل آیات میں ذکر کیا گیا ہے، تو ان کا بیان ابھی ہو رہا ہے۔ تو آج جس سورت یا آیات کا بیان ہے وہ سورہ ابراہیم میں آیات ہیں 5، 6، 7 اور 8۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید نازل کی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ لوگوں کو وہ اندھیریوں سے اور ظلمات سے، یعنی ظلم سے، لوگوں کے ظلم سے ان سے نکال کے تو نور اور روشنی میں جو ہے وہ لے آئیں۔ اور آگے جو ہے وہ بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آخرت کی زندگی کا جو ہے وہ زیادہ خیال کریں۔ تو یہ مضمون جو ہے وہ تسلسل اس کا جاری ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ یقیناً یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ یہ جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے تو یہ اپنی قوم کو جو ہے وہ سناؤ اور ہدایت دو تاکہ وہ اندھیریوں سے روشنی اور نور کی طرف اور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو یہ آیت پہلی جو ہے وہ 5 ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپ کا جو بیان ہے وہ وہی سنیں گے جو شکر اور صبر کرنے والے ہیں، یا صبر اور شکر کرنے والے ہیں، صبار اور جو شکر کرنے والے ہیں، تو وہی جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ توجہ دیں گے۔ اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کا بھی جو ہے وہ بتایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ میں پہلے میں پڑھوں گا اس آیت کو اور پھر آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس کا ترجمہ: اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور حکم دیا تھا یہ کہ نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور یاد دلاؤ انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ یہ بڑی اہم آیات آتی ہیں جہاں بھی یہ صبر اور شکر دونوں کا ہے۔ کافی جگہوں پہ اس سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ تو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو سمجھیں گے وہی، اور جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے اور یہ جو نشانیاں ہیں اسے سبق اور نصیحت لے تو وہی لیں گے۔ یعنی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ صبر کرنے والوں کو، شکر والے کرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ان کو، اور اسی لیے کہا کہ یہ تو وہی سمجھیں گے، وہی جو ہے ان آیات پہ تو وہی غور کریں گے، اندھیریوں سے جو نکل کے نور کی طرف آئیں گے تو یہی لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ آپ کا سنیں گے اور شکر اللہ تعالیٰ کا کریں گے۔ بیان تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا، پھر مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر جاری ہے آگے۔ یہ 6 نمبر جو آیت ہے اس میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ 6 نمبر آیت ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے احسان، تو پہلے وہ بتایا کہ پچھلی قوموں کی جو ہے تاریخ اور ہلاکت، اور اس کو پہلے جو ہے وہ نشانی اللہ تعالیٰ کی تو یاد کرو، تو وہ تو وہی کریں گے، اور جو صبر اور شکر کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ یہ بتا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو غور کرو، ان کو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احسان آپ پہ کیے ہیں۔ اور اصل یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے ان کو جو احسانات اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ان کو یاد کرو، اور اسی کی مثال یہ آگے بیان ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ انہوں نے بھی قوم کو یہی کہا تھا کہ جو تم پہ اتنے احسان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو کیوں بھول گئے ہو، کیوں ان کو یاد نہیں کرتے، اور یاد کر کے کیوں نہیں شکر ادا کرتے۔ تو وہی ہے یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ، اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا جب کہ اس نے نجات دلائی تمہیں آل فرعون سے، جو پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، یعنی بہت بڑی یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بھی ڈالتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کو بھول جائیں، اور یا وہ بھولتے ہیں یا یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نعمتوں کا یاد کرنا یا نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کون پورا اترتے ہیں۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی آپ کے عنایتیں ہوئی، اتنے آپ کے جو سختیاں تھیں فرعون کی اور اس کی قوم کے لوگ آپ پہ جو کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی، تو کیوں نہیں جو ہے نا پھر اس کے احسان کو مانتے اور یاد کرتے۔ اور اسی کا آگے 7 نمبر آیت میں پھر تسلسل ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس کا ترجمہ کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، پہلے یہ کہا کہ نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور ان کو کیوں نہیں یاد کرتے، یاد کرو، تو یہاں پھر آگے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو کہ ان کی نعمتوں کا، اتنی جو نعمتیں ان سے کی ہیں، تو وہ شکر کے بدلے میں تمہیں اور دے گا، مزید دے گا۔ یعنی یہ سب کے لیے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھی سب کے لیے ہے کہ نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی احسانات کو یاد کرنا، شکر ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ اور مزید دیتا ہے۔ یہ دیکھ بالکل واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور بھی جگہوں پہ ہے۔ تو اور اگر نہ شکری کرو گے، شکر کا تو یہ ہے کہ شکر کرو گے تو اور مزید ملے گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر یہ نہیں کہ نہیں ملے گا۔ دیکھو بالکل پچھلے میں نے ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ یہ نہیں کہ شکر کرنے کا تو اجر ہے اور بہت ہے فائدہ اور ثواب، اور یہ مگر نہ شکری کرنے سے بس کوئی بھی نہیں، وہ نہیں ملے گا، نہیں، یہاں تک نہیں ملے گا۔ اور اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ کی نعمتیں جو ہے وہ چھن جانا عذاب ہے یا کوئی اور طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میرا عذاب بہت سخت ہے کہ اگر نہ شکری کرو گے میری نعمتوں کی۔ اور بہت قوموں کو عذاب ہوا اس نہ شکری کی وجہ سے، تو اس لیے بڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، اور شکر ادا نہ کرنا بھی نہ شکری ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا تھا موسیٰ نے، خواہ کافر ہو جاؤ تم اور وہ لوگ بھی جو زمین میں ہیں، سب کے سب، اگر سب بھی کافر ہو جائے تمہارے سمیت جو بھی زمین میں ہیں، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور نہایت قابل تعریف ہے۔ اس کی تعریف اور اس کی بڑائی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تم اور تمہارے ساتھ جتنے دنیا میں ہیں سبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جائے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تو یہ بھی تنبیہ ہے سخت شدید، یہ کہ ایسے کہنا کہ پیدا کرنے والے کو کہ تم ناشکری کرو گے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. تنبیہ 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 ہے، یہ سب الفاظ نہیں ہے کہ یہ پڑھ کے آگے چلے جائے آدمی. یہاں پہ رک جانا چاہیے، سوچنا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس الفاظ میں، کن الفاظ میں. کہیں ڈائریکٹ ہے بہت زیادہ بہت شدید عذاب دوں گا ناشکری کا، اور کہیں ایسے کہ اچھا ناشکری کرو گے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. فرق تو تمہیں ہی ہوگا، اس کا فرق پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بہت شدید الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے واضح کر رہا ہے ان آیات میں، اور بڑی اہم آیات ہیں یہ سورہ ابراہیم کی. اور پھر ایسی ہی جو آیات ہیں وہ سورہ اعراف میں ہے 158 158، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ تو پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں، اور یہی پیغام جو ہے وہ دو کہ لوگوں کو اندھیریوں سے نکالو اور روشنی میں لے کے آؤ. اور اہل مکہ ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، نعمتوں کا نہ بھولے، شکر ادا کریں. اور پھر بنی اسرائیل 101 میں بھی ایسا ہی بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کے جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو پھر اس نے انکار کیا تھا، اور پھر ان پہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اس کا ذکر جو ہے وہ اس آیت میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مثال دے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بتایا کہ آپ یہ اہل مکہ کو بھی کہو کہ جیسے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہ کیا، اور انہوں نے صبر اور شکر نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ایام اللہ جو پچھلے قوموں کی ہلاکت تھی یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھی تو ان کو بھول گئے، احسان نہ ان کا مانا. تو ان پہ جو پھر سختیاں آئیں، ان سے من و سلوہ اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی وہ چھن گئی. تو یہ ان کو کہو کہ یہ شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو نعمت ہے آپ کی نبوت اور قرآن مجید جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے تو اس کو تسلیم کریں اور قبول کریں. تو اہل مکہ کے لیے یہ مثال جو ہے یہاں بیان کی فرعون کی جو ہلاکت ہے اس کا ذکر کر کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کہ کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ان پہ انہوں نے جو ہے نا وہ عطا کی تھی. تو یہاں یہ مضمون جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. بہرحال یہ سب سبق و چیزیں ہیں، مختلف جو ایپیسوڈز ہیں دیکھا ان میں مختلف مضامین ہیں. کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے ناشکری کی تو ان کا کیا انجام ہوا، کہیں کسی اور قوم کا ذکر ہے، کہیں کسی اور جگہ اور کوئی وجہ کانٹیکسٹ ہے. تو سب آیات کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ مختلف ہے. تو اس لیے یہ تمام ایپیسوڈ جو ہے وہ سننے چاہیے. ابھی آگے شاید اور 8-10 اور ایپیسوڈز ہوں گے، یہ ابھی تو یہ 5واں ہیں. تو اس لیے یہ پورے سنیں تاکہ تسلسل ہو اور آپ کو پورا مفہوم ہو. یہ بہت ہی وسعت ہے اس مضمون میں، شکر اور صبر میں، اور اس کا سمجھنا بے حد اہم ہے. ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو کرتے ہی ہیں شکر. نہیں، ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں شکر کرتے، آپ نہیں صبر کرتے، آپ ناشکرے ہیں اور کم شکر کرتے ہیں اور بے صبرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم ہی کہہ رہے تھے، اس کا مطلب کوئی وجہ تو ہے. تو پھر غور کرنا چاہیے کتنا شکر ادا کرتے ہیں. یہ پورے میرے ایپیسوڈز آپ سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہو بالکل ٹھیک ہے، ہم تو شکر نہیں ادا کرتے. جیسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا حق نہیں ادا کیا شکر ادا کرنے کے، صبر ادا. تو آپ کو محسوس ہوگا جب پورے ایپیسوڈز آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی قوموں کو کہا تو انہوں نے نہ مانا، انہوں نے شکر نہ کیا، ان پہ عذاب آئے. تو یہ ایسے ہی آج کل جو ہم پہ کرونا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی عذاب ہی میں کہتا ہوں. اس کے پہلے ایپیسوڈ بھی ہیں اور اس پہ میرے بیان بھی ہیں کورٹ پہ، اور کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اور یہ تو اس پہ میں یہ ختم کرتا ہوں ایپیسوڈ. تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد، آپ کو، آپ کی اولاد کو توفیق دے
جو سنا ہے اس پہ غور کرنے کی اور عمل کرنے کی بھی، تو وما علینا الا البلاغ مبشر و مبشر.